अज़ीज़ तलबा और तालिबात, गवर्नमेंट कॉलेज टॉक के शोबा उर्दू में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू नज़ीर अकबर आबादी और उनकी शायरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। उन्हें हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी 1735 में मोहम्मद फ़ारूक के घर दिल्ली में पैदा हुए थे। जिस दौर में नज़ीर अकबर आबादी ने आंखें खोली थी, वो दौर दिल्ली के लिए इन्हतात का दौर था। दिल्ली पुराशोभ दौर से गुजर रही थी। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमले पे दर पे हो रहे थे, जिसके सबब यहाँ के बाशिंदे दूसरे महफूज इलाकों में अपनी जान की हिफाजत के लिए हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। नज़ीर की वालदा भी उसी दौर या आजमाइश से तंग आकर आगरा कूच कर गईं, जहाँ नज़ीर ने इब्तदाई तालीम हासिल की। उस इब्तदाई तालीम में उन्होंने हस्ब दस्तूर फ़ारसी अरबी की तालीम हासिल की। आगरा के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। जैसा कि नियाज़ फतेहपुरी ने नज़ीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर कहा है। यहाँ चुटकुलेबाज से मुराद हमारी सोसाइटी का वो इंसान है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, उमरा से लेकर गुरबा तक, हर उम्र और हर तबके की महफिल में अपनी जगह बना लेता हो। यही हाल नज़ीर अकबर आबादी का भी था। वो बच्चे से लेकर के बूढ़े और जवान से लेकर बांके तक में अपनी जगह और अपना मकाम रखते थे। वो खानकाहों में भी जाया करते थे, वो तैराकी भी किया करते थे, वो शतरंज और चौसर भी खेला करते थे। वो ईद की सेवइयाँ भी जहाँ एक तरफ खाते थे, वहीं दूसरी तरफ होली भी मनाया करते थे। महादेव जी और बलदेव जी के स्वांग भी किया करते थे। नज़ीर अकबर आबादी की शादी त्योहारुन्निसा बेगम से हुई थी, जिनसे उनकी 2 औलादें हुईं, एक बेटा गुलजार अली असीर और एक बेटी अमानी बेगम। नज़ीर एक आज़ाद इंसान थे। उनका पेशा मुअल्लिमी था। पहले वो आगरा के किलेदार मराठा भाऊ को पढ़ाया करते थे। उसके बाद वो नवाब मोहम्मद अली ख़ां के बच्चों को पढ़ाते थे और बाद में लाला बिलास राय के 6 बच्चों को भी तालीम उन्होंने ही दी। जैसा कि मुफलिसी नज़्म में उन्होंने कहा है, वो जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं उनकी उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी। नज़ीर को आगरा से बड़ी मोहब्बत थी। एक बार नवाब वाजिद अली शाह ने उन्हें लखनऊ आने की दावत दी और मुसाहिब को भेजा। जब मुसाहिब उनके पास गया और वो मुसाहिब के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए, तो नज़ीर ताजमहल को मुड़ मुड़ कर देखते थे। जब ताजमहल की फसीलें उनकी आंखों से ओझल हो गईं, तो वापस आगरा लौट आए। जिस तरह नज़ीर ने अपने आप को अकबर आबादी कहा, जिस तरह मीर ने अपने आप को देहलवी कहा कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसे उजड़े दयार के, जिस तरह गालिब ने अपने आप को देहलवी कहलाया, उसी तरह नज़ीर अकबर आबादी भी अपने आप को अकबराबाद का रहने वाला, अकबराबाद का बाशिंदा होने पर फ़ख्र महसूस करते थे। उनकी शहर आशोब में आखिरी जो बंद है मुखम्मस का, उसको मुलाहज़ा फरमाइए। वो कहते हैं, आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फ़कीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है। नज़ीर अकबर आबादी अरबी, फ़ारसी, ब्रज, मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी ज़बान जानते थे। एक जगह वो कहते हैं, फहम ना था इल्म से कुछ भी अरबी के उसे, फ़ारसी में हाँ मगर समझ था कुछ ई ओ हाँ। ये सभी ज़बानें जो हमने आपको बताई हैं, उनका ज़िक्र नज़ीर की नज़्मों में खूब हुआ है। इन ज़बानों के अल्फाज़ों का इस्तेमाल उन्होंने अपनी नज़्मों में खूब किया है, बड़े सलीक़े से किया है। चाहे आप होलीनामा पढ़ें या रीछ का बच्चा या फिर ईद उल फ़ित्र या आदमी नामा, इन मंज़ूमात में आपको इन ज़बानों के अल्फाज मिल जाएंगे। नज़ीर का इंतकाल 1830 में फालिज के असर से हो गया था। उनको उनके ही घर में दफना दिया गया था। नज़ीर के शागिर्दों में कुतुबुद्दीन बातिन,
خدا بخش موج، لالا بدھ سین صافی اور حضرت اسیر ہیں۔ نظیر کی تصانیف: قصہ لیلا مجنوں، یہ ایک مثنوی ہے، مثنوی حسن و عشق، اور نثر میں ان کی کتابیں ہیں: انشاء نظیر، قدر متین، بزم عیش۔ بزم عیش ان کی نثر کی کتاب ہے جس میں انہوں نے آگرہ کے میلے ٹھیلوں اور وہاں کی جو عوام ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور آنائے زیبا ان کی ایک اور نثری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طرح غالب کے دیوان ان کی زندگی میں شائع ہو چکے تھے، اس طرح نظیر کے دیوان، نظیر کی کلیات، نظیر کی منظومات ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی۔ ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد سب سے پہلا ان کی نظموں کا، ان کی غزلوں کا جو مجموعہ ہے وہ پروفیسر شہباز نے جمع کیا کلیات نظیر کے نام سے، اور مطبع نول کشور نے اسے سن 1900 میں لکھنؤ سے شائع کیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے دیوان نظیر اکبر آبادی نام سے 1942 میں ان کا دیوان مرتب کیا۔ اس کے علاوہ انتخاب نظیر اکبر آبادی رشید حسن خان نے، انتخاب نظیر اکبر آبادی مخمور سعیدی، اور انتخاب منظومات نظیر اکبر آبادی نام سے کتابیں مسعود حسین خان نے مرتب کی اور ان کی فرہنگ بھی پیش کی۔ نظیر اکبر آبادی کی منظومات اور ان کے اشعار اور جن جملہ اصناف میں انہوں نے شاعری کی ہے ان کی فرہنگ مرتب کی جا چکی ہے۔ شریف احمد قریشی نے فرہنگ نظیر نام سے فرہنگ مرتب کی ہے۔ اس کے علاوہ فرہنگ کلیات نظیر اکبر آبادی کے نام سے ڈاکٹر نعیم پاشا نے بھی ایک فرہنگ نظیر کے کلام کی مرتب کی ہے۔ اب ہم نظیر اکبر آبادی کی کہانی، ان کی قد و قامت، ان کا پیشہ، ان کی علم، ان سب کے بارے میں آپ کو انہی کی زبانی سنا دیتے ہیں۔ ایک نظم ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں جس کو نظیر سنیے ٹک اس کا بیاں، تھا وہ معلم غریب بزدل و ترسندہ جاں، کوئی کتاب اس کے تئیں صاف نہ تھی درس کی، آئے تو معنی کہے ورنہ پڑھائی رواں، فہم نہ تھا علم سے کچھ عربی کے اسے، فارسی میں ہاں مگر سمجھے تھا کچھ این و آں، لکھنے کی یہ طرز تھی کچھ جو لکھے تھا کبھی، پختگی و خامی کے اس کا تھا خط درمیاں، شعر و غزل کے سوا شوق نہ تھا کچھ اسے، اپنے اس شغل میں رہتا تھا خوش ہر زماں، سست روش پست قد سانولا ہندی نژاد، تن بھی کچھ ایسا ہی تھا قد کے موافق عیاں، ماتھے پہ ایک خال تھا چھوٹا سا مسے کے طور، تھا وہ پڑا آن کر ابروں کے درمیاں، وضع سبک اس کی تھی تس پہ نہ رکھتا تھا ریش، مونچھیں تھیں اور کانوں پر پٹے بھی تھا، وضع سبک اس کی تھی تس پہ نہ رکھتا تھا ریش، مونچھیں تھیں اور کانوں پہ پٹے بھی تھے، پنبھا سا پیری میں دیسی کے تھی اس کو دل افسردگی، ویسی ہی رہی تھی ان دنوں جن دنوں میں تھا جواں، جتنے غرض کام ہیں اور پڑھانے کے سوا، چاہیے کچھ اس سے ہو اتنی لیاقت کہاں، فضل نے اللہ کے اس کو دیا عمر بھر، عزت و حرمت کے ساتھ پارچہ آبنا۔ ان ابیات سے ہمیں ان کی قد کاٹھی، ان کی علم اور ان کے فہم کی معلومات ہوتی ہے۔ اب ہم نظیر اکبر آبادی کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ نظیر اکبر آبادی کی شاعری کو ہم کچھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہ اس طرح ہیں: ان کی مقامی شاعری، ان کی منظر نگاری، نظیر ہندوستانی مشترکہ تہذیب، انسان دوستی، جزائیت نگاری، عوامی شاعر۔ نظیر کی شاعری کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاعری کی دو جہت ہوتی ہیں۔ پہلی داخلی جہت
جس کے تحت میر، سودا، مومن، غالب کی شاعری آتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے خارجی جہت، جس کے اندر قصیدے، مثنوی اور مثنوی نگار اور نظم نگار آتے ہیں۔ لیکن جس زمانے میں نذیر اکبر آبادی نے آنکھیں کھولی تھی، اس دور میں داخلی جہت دل اور دلی کی شاعری تھی، اور خارجی جہت میں بادشاہوں اور نوابوں کے قصائد تھے جو اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی تھے۔ لیکن نذیر اکبر آبادی نے اپنی ایک خاص روش اختیار کی۔ انہوں نے داخلی جہت میں جہاں اپنے تجربات پیش کیے، وہیں خارجی جہت میں اپنے تجربات اور مشاہدات کے تحت اور ان کی روشنی میں مقامی شاعری کی۔ جب وہ بازار سے گزرتے ہیں، انہیں کوئی ریڑھی والا مل جاتا ہے، کوئی ٹھیلے والا مل جاتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے، نذیر صاحب ایک نظم ہماری سودا بیچنے پر لکھ دیجئے، تو وہ انہیں نظم لکھ کر کے سونپ دیتے تھے، ان کے سپرد کر دیتے تھے۔ وہیں دوسری طرف جب نذیر اکبر آبادی تیراکی کے میلے میں جاتے ہیں اور کبوتر بازی کے میلے میں جاتے ہیں، ریچھ کا بچہ دیکھتے ہیں، ککڑی کو دیکھتے ہیں، تاج محل کو دیکھتے ہیں، وہاں پر برج میں ہولی کے منظر کو دیکھتے ہیں تو ہولی پر 13 نظمیں لکھ دیتے ہیں، اور دیوالی کو دیکھتے ہیں تو دیوالی پر 2 نظمیں لکھ دیتے ہیں۔ جب وہ بسنت دیکھتے ہیں تو بسنت پر 3 نظمیں لکھ دیتے ہیں۔ لہری دیکھتے ہیں، بھائی کے بچے کو دیکھتے ہیں، اژدہے کے بچے کو دیکھتے ہیں، تو اسی عنوان سے وہ نظمیں لکھ دیتے ہیں۔ کہیں بلبلوں کی لڑائی ہے، کہیں انس نامہ ہے جس میں مختلف قسم کے پرندوں کا ذکر ہے، کہیں خربوزے کا ذکر ہے، کہیں تربوزے کا ذکر ہے، کہیں لڈوؤں کا ذکر ہے، کہیں سنترے اور مہندی کا، کہیں کورا برتن ہے۔ تو اس طرح کی مقامی شاعری ان کی کلیات میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ جس انداز میں شاعری لکھتے ہیں، جب وہ ہولی کا بیان کرتے ہیں تو ہولی کے ہی الفاظ اور ہولی کے ہی اصطلاحات استعمال میں لیتے ہیں۔ ایک بند ملاحظہ فرمائیے۔ جب فاگن رنگ جھمکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی، اور دف کے شور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی، پریوں کے رنگ دمکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی، خم شیشے جام جھلکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی، محبوب نشے میں چھکتے ہوں تب دیکھ بہارے ہولی کی۔ اسی طرح سے ایک تہوار راکھی کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ نذیر اکبر آبادی نے راکھی نام سے ایک نظم لکھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مہذب تہوار ہے جس میں بھائی بہن سے حفاظت کا وعدہ کرتا ہے اور بہن اس کے ہاتھ پر، اس کی کلائی پر ایک دھاگا باندھتی ہے۔ فرے ہیں راکھیاں باندھے جو ہر دم حسن کے تارے، تو ان کی راکھیوں کو دیکھ اے چاؤ کے مارے، پہن زنار اور قشقا لگا ماتھے اوپر بارے، نذیر آیا ہے بہمن بن کے راکھی باندھنے پیارے، باندھ لو اس سے تم ہنس کر اب اس تہوار کی راکھی۔ اسی طرح سے نذیر اکبر آبادی نے شطرنج پر اور تیراکی پر بھی نظمیں لکھی ہیں۔ یہ ان کی مقامی شاعری کی اچھی مثالیں ہیں۔ اب ہم ان کی منظر نگاری کی بات کریں گے۔ جب ہم ان کی نظمیں پڑھتے ہیں تو ان میں ایک موسیقی ہوتی ہے اور ایک ہی سانس میں ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب وہ کوئی نظم کہتے ہیں تو اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نظم ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ یہ منظر نگاری اسی طرح کی ہے جس طرح کی میر انیس کی۔ منظر نگاری کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی واقعہ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی جزئیات نگاری کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ایک نظم ملاحظہ فرمائیے، بہار۔ اس میں بہار کے موسم کو کس طرح سے نذیر اکبر آبادی پیش کرتے ہیں کہ وہ پورا موسم ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ نظم کے اشعار اس طرح ہیں: گلشن عالم میں جب تشریف لاتی ہے بہار، رنگ و بو کے حسن کیا کیا کچھ دکھاتی ہے بہار، صبح کو لا کر نسیم دل کشا ہر شاخ پر، تازہ تر کس کس طرح کے گل کھلاتی ہے بہار، نو نہالوں کی دکھا کر دم بدم نشو و نما، جسم میں روح رواں کیا کیا بڑھاتی ہے بہار، بلبلیں چہکارتی ہیں شاخ گل پر جا بجا،
बुलबुलें क्या फिल हकीकत चाहती है बहार, हो फव्वारों को देकर आबरू फिर लुत्फ से, क्या मुअत्तर फर्श सब्ज़े को बिछाती है बहार। जुम्बिशे बादे सबा से हो के हम दोशे नशात, साथ हर सब्ज़े के क्या क्या लहलहाती है बहार। खल्क़ को हर लहज़ा अपने हुस्न की रंगत दिखा, बेतकल्लुफ़ क्या ही हर दिल में समाती है बहार। मजमाए खूबां हुजूम आशिकां और जोश गुल, देख इन रंगों को क्या क्या खिलखिलाती है बहार। गुल रुखों की देख कर गुलबाज या हरदम नज़ीर, गुल इधर खंदा उधर धूमें मचाती है बहार। इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी ने बहार के मौसम को इस अंदाज में बयान किया है कि हम अपने आप को उस मौसम में पाते हैं। नज़ीर की शायरी की अगली खूबी इंसान दोस्ती है। जब वह आदमी नामा लिखते हैं या फिर वो नज़्म रोटियां लिखते हैं या वो नज़्म मुफलिसी लिखते हैं, तो हम उसे सिर्फ हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब के नज़रिए से नहीं देखते, वो एक आलमगीर बन जाता है इंसान वहाँ पर। नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़में जो हैं, चाहे वो मुफलिसी हो, चाहे वो आदमी नामा हो, चाहे रोटियां हो, ये इस तरह की नज़में हैं जो इंसान दोस्ती की तरफ हमें ले जाती हैं। इनमें तज़ाद है, इनमें कशमकश है, इनमें इंसान के गम व अलम है, इंसान की भूख है, वो सब चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। इंसान दोस्ती की मिसाल तरक्की पसंद तहरीक के बाद से पहले ही नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में हमें मिलती है। इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी को सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद नक्कादों ने पसंद किया है। जब नज़ीर अकबर आबादी आदमी नामा में आदमी की खूबियाँ बयान करते हैं, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा के कुछ बंद मुलाहज़ा फरमाइए। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। इस नज़्म आदमी नामा में नज़ीर अकबर आबादी ने इंसान की नफ्सियात और उसकी समाजी हैसियत पर रोशनी डाली है। अब उनकी एक नज़्म रोटियां का एक बंद मुलाहज़ा फरमाइए। रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिश बाग व चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच कहा है किसी ने कि भूखे से भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। एक बंद और देखिए। रोटी का अब अज़ल से हमारा तो है खमीर, रूखी भी रोटी हक में हमारे है शहद व शीर, या पतली हुए मोटी खमीरी हो या फतीर, गेहूं की जवार बाजरे की जैसी हो नज़ीर, हमको तो सब तरह की खुश आती हैं रोटियां। इस बंद में हमें मालूम होता है कि किस तरह से इंसानी ज़िंदगी के लिए मकान, कपड़ा और रोटी ज़रूरी है, बिना इसके गुजारा मुश्किल है। और चाहे मुफलिसी हो, रोटियां हो जिन्हें हम खाना कह सकते हैं, या फिर इंसान की नफ्सियात हो, आदमी की ज़रूरतें हों, वो पूरे आलम में एक जैसी रहती हैं। मकामी शायरी में तैराकी, कबूतरबाजी, पतंगबाजी ये तो आ सकती हैं, लेकिन आलमगीर शायरी में मुफलिसी पूरे आलम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोटी का सवाल हर आदमी करता है, उसी रोटी को कमाने के लिए लोग दूसरे मुल्क जाते हैं, करके वतन करके दूसरे वतन में सुकूनत इख्तियार करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी भी दिल्ली से आगरा आए, और मीर और सौदा भी दिल्ली से लखनऊ गए। ये पूरे आलम की एक प्रॉब्लम है। नज़ीर की शायरी की अगली खूबी जुज़ाइयत निगारी है, जिसमें वो किसी भी मंज़र को इस तरह बयान करते हैं कि उसकी छोटी से छोटी बात को भी वो अपनी शायरी में उसको जगह देते हैं। मिसाल के लिए हम ये कह सकते हैं बारिश में घर टपक रहा है,
لیکن نذیر اکبر آبادی اس چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں: کوئی پکارتا ہے لو یہ مکان ٹپکا، گرتی ہے چھت کی مٹی اور سائبان ٹپکا، چھلنی ہوئی اٹاری کوٹھا ندان ٹپکا، باقی تھا ایک اسارا سو وہ بھی آن ٹپکا، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ برسات کی بہاروں میں چھت ٹپکنے کی بات کو انہوں نے ان 5 مصروں میں کہا ہے، جبکہ عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برسات ہو رہی ہے اور چھت ٹپک رہی ہے۔ جزئیت نگاری ان کے کلام میں ہم ہر نظم میں دیکھ سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی اگلی خوبی ان کی عوامی شاعری ہے، اور اسی سبب انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ جس دور میں نذیر اکبر آبادی شاعری کر رہے تھے، ان کی شاعری کو شوقین شاعری کہا گیا، اور شیفتہ نے تو گلشن بخار میں انہیں شاعر ہی نہیں مانا اور کہا کہ یہ عام الفاظ استعمال میں لیتے ہیں شاعری کے لیے، جو کہ اس زمانے میں اچھا نہیں مانا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے نذیر اکبر آبادی کی شاعری منظر عام پر آنے لگی۔ ان کا کلیات سن 1900 میں مدبہ ناول کے شور سے شائع ہوا۔ 1936 میں جب ترقی پسند تحریک وجود میں آئی اور سماج، ادب برائے سماج، ادب برائے زندگی اور ادب برائے عوام کی مانگ کی جانے لگی، اور کہا گیا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا اور ہمیں مزدور کے پسینوں سے بھی خوشبو کا احساس کرنا ہوگا، تب لوگوں کی نظر نذیر اکبر آبادی کے کلام کی طرف گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ عوام کا کلام ہے اور عوام کی زبان میں ہی لکھا گیا ہے۔ تب 1940 میں نیاز فتح پوری نے ایک نگار نمبر نکالا، جس میں ترقی پسند نقادوں میں اختر اورینوی، مجنو گورکھپوری اور آل احمد سرور، احتشام حسین کے مضمون شائع ہوئے اس میں، اور نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر قرار دیا گیا۔ بعد میں نذیر اکبر آبادی کی شہرت اور بڑھ گئی اور ان کی نظموں کے انگریزی میں ترجمے ہونے لگے۔ ان کی ایک نظم آچار چوہوں کا ترجمہ مشرف علی فاروقی اور مشیل فاروقی نے ماؤس پکل نام سے کیا۔ وہیں جدید نقاد شمس الرحمن فاروقی، جو نذیر اکبر آبادی کو دویم درجے کا شاعر قرار دیتے ہیں، انہوں نے فرانسس ڈبلیو پریچٹ کے ساتھ مل کر ان کے شعر آشوب کا ترجمہ انگریزی میں دی وائلڈ ورلڈ کارنیول شعر آشوب نام سے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال میں لیے ہیں۔ حالانکہ الفاظوں کا ذخیرہ سب سے زیادہ میر انیس اور جوش ملیح آبادی کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق سید تقی آبادی اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اردو شاعری میں جس شاعر نے اپنے اردو الفاظ استعمال میں لیے ہیں وہ مرزا دبیر ہیں۔ نقادوں کی نظر میں نذیر اکبر آبادی کا مقام کچھ اس طرح ہے کہ جمیل جالبی اپنی کتاب تاریخ ادب اردو کے تیسرے حصے میں لکھتے ہیں کہ نذیر اسکاٹ لینڈ کے شاعر رابرٹ برن کی طرح عام زبان میں عوام کے جذبات و ثقافت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف احتشام حسین لکھتے ہیں، جدید نقطۂ نظر سے شاعری اور زندگی میں جس رشتے کی تلاش کی جا رہی ہے اس کی خوبصورت نمونے نذیر کے یہاں ملتے ہیں، اور وہ روایت درخشاں ہو کر رہنمائی کرتی ہے جس پر چلے بغیر ادب ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ مولوی سید علی بلگرامی نے نذیر کو ریئلسٹک پوئٹ کہا ہے۔ وہیں پروفیسر شہباز نے لکھا ہے کہ وہ پورے شیکسپیئر ہونے کی صلاحیت کسی میں تھی تو وہ میاں نذیر میں تھی۔ وہیں دوسری طرف مؤلف فرنگ آصفیہ مولانا سید احمد دہلوی نذیر کو ہندوستان کا شیکسپیئر مانتے ہیں۔ کلیم الدین احمد، جو کہ بت شکن تسلیم کیے جاتے ہیں اردو تنقید میں، انہوں نے اپنی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر میں نذیر اکبر آبادی کو ایک درخشاں ستارہ کہا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری انسان دوستی، بے تعصبی، رواداری اور مساوات کا اعلیٰ نمونہ ہے،
انہوں نے عوام کی باتیں عوام سے کہی ہیں، نہ مذہب کا پرچار کیا اور نہ رہبانیت کا۔ ان کے ہم عصر تذکرہ نگاروں نے ان پر فحاشی کا الزام لگایا اور کسی نے نظیر کی شاعری کو اشرافیہ طبقے کی گری ہوئی شاعری بتایا، لیکن زمانے کے ارتقاء اور شاعری کے بارے میں بدلتے ہوئے تصورات نے بالآخر اشرافیہ اور غیر اشرافیہ کے فرق کو مٹا دیا اور وقت کے ساتھ نظیر کی عوامی، اوسط اور ادبی درجے کی شاعری کا شمار اب اردو کے نمائندہ شعری نمونے کے طور پر کیا جانے لگا۔ شکریہ۔